کتنے عرصے سے زیادتی کر رہے تھے آپ کے ساتھ؟ 2-3 مہینے سے. متاثرہ بچہ بھی موجود ہے، کیا ہے ایم ایل او نہیں ہونا اور ایف آئی آر درج ہو جانا؟ دیکھیں جب بھی کوئی کاگنیزیبل آفینس ہوتا ہے تو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے. ایسے جو ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر درج کر کے ان کو ایم ایل او دے. ان کو ایم ایل او دیا گیا، مگر وہاں پر کیونکہ کوئی پولیس آفیسر یا کوئی بھی پولیس آفیشل ان کے ساتھ نہیں تھا تو انہوں نے ایم ایل او کرنے سے ریفیوز کر دیا. جی بیٹا سمیر بتاؤ، بیٹا کیا ہوا آپ کے ساتھ میرا بچہ؟ میں نہیں جانا چاہتا تھا، وہ گود میں اٹھا کے لے جاتا تھا. رپورٹ دی گئی ہے تھانے کی جانب سے، اور وہاں کوئی ان کے ساتھ جو ایم ایل او آفیشل ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کیا تو یہ واپس تھانے پر آ گئے تھے. اب تھانے والوں کا کام تھا انویسٹیگیشن آفیسر کا کہ اس بچے کا ایم ایل او کروائے. وہ اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ نہیں لے کے گئے، وہ پتہ نہیں کیوں سیریس نہیں لے رہے ایسے. میرے کو دے. تم لوگ یہ کیا سمجھتے ہو؟ ان کا آواز کھول بیٹا. تو نے بیٹا یہ سمیر بیٹے کے ساتھ کیا کیا؟ الٹا سیدھا حرکت. الٹا سیدھا کیا حرکت کیا؟ گندا حرکت. گندا حرکت کتنا جنوں نے کیا؟ 5 جنوں نے، 3-4 جنوں نے. 3-4 جنوں نے. کون کون تھے؟ حمزہ اور وہ کیا نام ہے، اویس، اور یہ حاجی، اور یہ کیا نام ہے، حسین. اچھا، تم لوگوں نے یہ 4-5 مل کے اس لڑکے کے ساتھ گندا حرکت کرے. اب تم لوگوں کے ساتھ کیا السلام علیکم. پاکستان میں فدا پاکستانی وائس آف کراچی پروگرام معذرت کے ساتھ اس وقت ایک ایسی دل خراش اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین بتاتا چلوں، جس طرح سے جنسی زیادتی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، نہ جانے جو ہے کس طرح سے یہ تھم جائے. آج جو اسٹوری ہے وہ کچھ ایسی ہے، غضبناک ہے. یقین جانیے تفصیلات بتانے میں بھی شرمساری ہوتی ہے. نہ جانے جو ہمارا ادارہ ہے چائلڈ پروٹیکشن، وہ لمبی لگا کے کہاں سو رہا ہے، اور ان کا یہ کام تھا اس چیز کی روک تھام کو یقینی بنانا. مگر بدقسمتی سے چائلڈ پروٹیکشن ادارہ جو ہے وہ خردبین میں بھی نظر نہیں آتا ہے. ہنگو پیر تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. سمیر نامی بچہ جس کی عمر 7 سال بتائی جا رہی ہے، 7 سال اللہ بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہم عمر ہی کرتے ہیں. حیران کن بات یہ ہے، ایک بچہ جس کو اس چیز کا سینس ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اس طرف راغب ہو رہا ہے. اس پہ کھوج لگانے کی ضرورت ہے. معاشرے کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. میرے خیال میں جب تک معاشرے میں کاؤنسلنگ نہیں ہوگی اور قانون کا جب تک خوف نہیں ہوگا، یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی رہیں گی. جو متاثرہ بچہ ہے سمیر، ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں اور ایف آئی آر لانچ ہو چکی ہے. تھانہ منگو پیر میں ایف آئی آر کٹ چکی ہیں اور 10 تاریخ کا یہ واقعہ ہے. کیا ڈیٹیل ہے، بچہ بھی ان کے ہمراہ ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرا بیٹا یہ سمیر ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. غازی کوٹ کا رہائشی ہوں. جی غازی کوٹ کا رہائشی ہوں سر جی. یہ لوگ 5 لڑکے ہیں. حمزہ سب سے مین وٹنس حمزہ ہے. حمزہ ہمارے بچے کے ساتھ تھا. وہ ہمارے بچوں کو گھر سے بلا کے لے جاتا تھا. لے جانے کے بعد زیادتی کرتا تھا. اس لوگ بلاول، حمزہ، حافظ اور بلو، حاجی، یہ 5 بچہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہا ہے. سر جی میرے کو انصاف چاہیے. لہٰذا آپ یہ بتائیے، یہ جو جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے ان کی عمریں بتائیے گا کیا کیا ہے؟ سر جی عمر سب سے، ایک کا عمر ہے 12 سال، ایک کا 13 سال، ایک کا 15 سال، ایک کا 18 سال، ایک کا 12 سال. سر جی منگو پیر تھانہ والوں نے ہمارے ساتھ کوئی کمپروٹ نہیں کیا کیونکہ ان کو بچہ میں حوالہ کر کے دیا. بلاول جو لڑکا ہے سر جی وہ 15 سال کا ہے، اور حمزہ جو ہے سر جی وہ 12 سال کا ہے، اور 18 سال کا لڑکا بھی ہے. سر جی ہمارے ساتھ کوئی کمپروٹ نہیں ہو رہا نا. میں نے آپ کی ایف آئی آر پڑھی ہے، اس میں تو 6-7 سال لکھ رہے ہیں وہ. سر جی وہ غلط لکھ رہے ہیں سر جی. ان کو بلائے، انکوائری کریں، علاقے سے پوچھے کیا معاملات ہے سارا دیکھیں. سر جی وہ ویڈیو آپ نے مجھے دی ہے، وہ ویڈیو میں تو بچہ کافی جی کافی بڑی عمر ہے لڑکا. میں نے سارا ویڈیو ان کو دکھایا تب بھی سر انہوں نے یہ لکھا. اچھا جی یہ آپ نے نہیں بتایا کہ یہ عمر جو ہے یہ اتنے سال کا ہے
कम से कम 15 से है वो। सर जी अल्लाह का करम से आई हो तो इतना बड़ा खुद भी समझते हैं कितना बड़ा लड़का है सर। हम तो इन कानून के मामलात में नहीं पता है। बाद में आता है FIR जिसने लॉन्च कराई, उनको भी दिखाया सर जी, ये बच्चा सामने था, बच्चा उनको भी पता है। जब FIR आप कटवा रहे थे उस वक्त बच्चा जो है वो अरेस्ट था? जी बिल्कुल, हमारे सामने था, गिरफ्तार हुआ था बच्चा। हमारे बच्चे थे, गिरफ्तार मुजरिम लिया आया था। अच्छा, तो वो जेल कस्टडी हो गई उसको? 2 बच्चे का जेल कस्टडी हो गया सर जी। अच्छा जी, तो अब मजीद जो बच्चे जो नाम दे रहे हैं, मजीद बच्चों का, उनका गिरफ्तारी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी चाहिए। और भी ये मैसेज देना चाहता हूँ गाजीगोड वालों, भाइयों, आपको ये मैसेज है, मेरे बच्चे के साथ जो जुल्म हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो। ये कुबा मस्जिद वाले गली में, आप खुद खुदारा जो कुबा मस्जिद के गली में रहने वाला गाजीगोड वालों, तुम्हें गाजी का वास्ता, तुम्हें कलंदर का वास्ता, तुम अपने बच्चों को तहकीकात करो, तफ्तीश करो। मेरे अकेला बच्चे के साथ नहीं हुआ, आपके घर सैकड़ों बच्चों के साथ हुआ। 4 माह मैं वहाँ पे रेंट पे आया हूँ, तो मेरे को क्या पता भाई आप लोगों का माहौल क्या था। जब मेरे बच्चे के साथ ये सुलूक हुआ तो पता ये लगा कि सैकड़ों बच्चे के साथ हो रहा है। आप लोग होश में आए गाजीकोट वालों। पहले भी कईयों मामलात बच्चों के साथ वहाँ हो रहा है, अब भी हो रहा है। पुलिस स्टेशन में जाके जब आप ने ये कहा होगा कि उम्र कम क्यों लिखी, तो उस पे सर जी मैं थाने में जाके मैंने पूछा नहीं है सर जी आपने उम्र कम क्यों लिखा, क्योंकि हम अनपढ़ जाहिल लोग हैं सर जी। हमें FIR के बारे में, दायरे के बारे में, कौन सा एक्शन पे कौन सा केस लगता है सर जी हमें नहीं पता है। आपको क्या लगता है ये जो उम्र कम लिखने की वजह क्या हो सकती है? उम्र कम करने की वजह ये हो सकती है सर जी, वो बस पैसे खाया होगा, छुड़ाने के लिए रास्ता बनाया सर जी। मैं तो गरीब आदमी हूँ, चिल्ला के बोला, मंगलबीर थान वाला सबों ने कंप्यूटर करा। शुरू में ऐसा जुनून था कि सब पार्टियों को, एक लड़का तो फरिश्ता नज़र आया जो मुंशी लिख रहा था, माशाल्लाह उन्होंने मुझे बहुत कंप्यूटर करा, तसल्ली दिया, बाबा आपको इंसाफ मिलेगा। पहला दिन वाला थाने के अंदर जो जी उसने ताउन किया, बहुत ताउन किया, कॉम्परेट किया सबों ने, माशाल्लाह उनका शुक्रगुजार हूँ सबों का। दूसरा दिन सब उनका जुनून ख़त्म हो गया सर जी। जो जुनून फर्स्ट टाइम था मेरे बच्चे को देख के, सबों ने बहुत अच्छा रवैया किया। जब दूसरा तीसरा दिन उनका लावायकिन आने लगा तो उनका जो जुनून था, जो मुझे इंसाफ दिलाने वाला, वो जुनून बिल्कुल ख़त्म था सर जी। अब आप क्या मुतालबा करते हैं? सर जी हम बाले अफसर से ये मुताबिला करते हैं जो हमारे साथ इंसाफ हो, तहकीकात करें, तफ्तीश करें। मेरे साथ वीडियो है मुजरिम का बयानी, जो वो कहते हैं ना कि मेडिकल करा, वो कुछ ना कराएं, आप सिर्फ बयान देखें। जो मुजरिम ने जुर्म जो इकरार कर रहा है कि मैंने ये जुर्म किया सर जी, इकरार कर रहे हैं वो कि हम लोगों ने ये मिल के जुर्म किया है। तो है विंडो में उन बच्चों को भी दिखाया जा रहा है किस तरह से वो कन्फेस कर रहे हैं, इकरार करते हैं। वो बच्चे देख सकते हैं आप, 6 साल की उम्र के लगते हैं, यकीनन नहीं लगते हैं। आप ख़ुद मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जिस तरह से ये वाक़या पेश आया है। इनकी उम्र कम से कम 14 से 15 साल तो है और उम्र कम लिखवाई गई है, जिसकी वजूहात भी बता रहे हैं कि चंद पैसों के अवज़। जी बेटा समीर बताओ, बेटा क्या हुआ आपके साथ? मेरा बच्चा मैं नहीं जाना चाहता था, वो गोद में उठा के ले जाता था। अच्छा, कौन? हमजा। मैं बोलता था नमाज पढ़ने, ऐसा बोलकर वो मुझे ले जाता था। मैं चिल्लाता था, मुंह दबा के रखता था, फिर नाखून मार के निकाल देता। अच्छा, तो बेटा आपने मम्मा से या बाबा से क्यों नहीं शेयर की ये बातें, क्यों नहीं बताया उनको? उसने माँ की कसम दिया था, बोला था तू जब बोलेगा, जब तू वहीं तेरी माँ बाप भी मर जाएगी। अच्छा, ओहो, फिर आपने नहीं बताया? नहीं। अच्छा मेरा बच्चा ये बताओ, ये लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? हाँ। आप क्या चाहते हैं? उनको सज़ा मिलनी चाहिए बेटा? हाँ मिलनी चाहिए। वकील साहब हैं और जो NGO है इंसानी हकूक़ की फॉर जस्टिस के नाम पे, उन्होंने आपकी हेल्प की है, आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे। जी उन्होंने मेरे को बड़ा हिम्मत दिया कि बेटा मैं आपके साथ शाना बचाना खड़ा हूँ, कोई फ़ीस नहीं लेंगे बेटे, इंशाल्लाह ये केस हम तुम्हारे हक़ में लड़ेंगे। माशाअल्लाह मेरे लिए फ़रिश्ता जैसा वो आया साहब जी। मैं उनसे बड़ा तवक्को रखता हूँ, अल्लाह पाक उनको हमारी उम्र भी दराज करे इनसे। ये मेरे लिए फ़रिश्ता आ गया। वकील साहब जावेद कुरैशी साहब, जी ये आपकी मदद कर रहे हैं? जी ये मेरा मदद कर रहा है। अच्छा जी, ये जस्टिस फॉर के चेयरमैन हैं? जी वेरी गुड। तो मुतमईन हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मुतमईन हूँ। अच्छा जी इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें इनसे। अगर ये जो NGO है ये नहीं देती तो फिर क्या होता? सर जी हम गरीब कहाँ जाते, बस अल्लाह को बोलते हैं कि अल्लाह तू ही इंसाफ करना। तो अल्लाह ने बोला ज़मीन में तुम्हारे जैसा इंसाफ करने वाले फरिश्ता हैं, तो ये फरिश्ता दो अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है, तो इनके बारे में फ़रियाद लेकर अल्लाह पाक मेरा बेहतरी करेगा इनके वसीले से इंशाल्लाह। हम भी सल्यूट पेश करते हैं, वी रियली अप्रिशिएट। तासरा बच्चे का बाप के आंखों में आंसू थे और वो दुआएं दे रहा था। यकीन करें मेरे ख़्याल में $1 ट्रिलियन से बढ़कर है
کیونکہ دنیا میں نہیں رہنا ہے ہم نے، یہ تمام آسائشیں یہیں رہیں گی، مگر اس طرح کی داد رسی جو ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گی اور اس کو یاد کیا جائے گا اچھے اچھے دعاؤں میں۔ آئیے جانتے ہیں وکیل صاحب سے یہ کیس کے متعلق کی کیا سچائی ہے اور کیا پیچیدگیاں ہیں۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ میرا نام ایڈوکیٹ جاوید علی کورے جو ہے، میں فار جسٹس ٹیم کا چیئرمین اور لیگل ہیڈ بھی ہوں۔ یہ 2 روز قبل میں کورٹ میں موجود تھا تو میں نے اس پارٹی کو دیکھا، پھر ان کے والد سے بات ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ اس لڑکے کے ساتھ جو ہے ان نیچرل آفنس ہوا ہے۔ اس ان نیچرل آفنس کے بارے میں نے آئی او سے بات کی، اس نے بتایا کہ یہ 2 لڑکے ہیں ہم لے کر آئے ریمانڈ پہ، اس لڑکے کے ساتھ انہوں نے جنسی زیادتی کی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آئے روز جنسی زیادتی کے اور یہ جو بچوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہیں اس کے وقوع بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے پاکستان میں کافی قانون بھی جو ہے امینڈ ہوئے ہیں اور ان کے تحت جو ہے ان کی سزائیں بھی جو ہیں وہ ان کا اور اسپیڈی ٹرائل کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ اب یہ ایک ان نیچرل آفنس کی انڈر سیکشن 377 پی پی سی کی ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ اس میں یہ اس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ کارنل جو ہے انٹر کورس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو پراسیکیوشن ہے، جیسے کہ پولیس پراسیکیوشن کا ایک حصہ ہی ہے، اب وہ جو ایک فیئر انویسٹیگیشن جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، وہ پولیس فیئر انویسٹیگیشن نہیں کرتی، نہیں کرتی جس کی وجہ سے ایسے وقوعات میں اضافہ ہوتا ہے۔ بنا جو ہے ایم ایل او ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے اور ایسا پاسبل ہے کہ اچھا سر، ماشاء اللہ سے آپ تو ایک این جی او کے چیئرمین صاحب بھی ہیں، اب یہ فرمائیے سر، یہ چائلڈ پروٹیکشن ادارہ جو ہے جس کا یہ کام ہے وہ کہیں نظر نہیں آتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا خردبین میں بھی نظر نہیں آتا ہے۔ عام بچے جو ہے وہ اس طرح سے جنسی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو یہ ادارے کو فنکشنل کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہو آپ؟ یہ ہم تو ایک ٹیم بنائی ہے جو کہ والنٹیئرلی بیسس پہ لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ دیکھیں، چائلڈ رائٹس پہ بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں اور مختلف تھانوں میں ایک چائلڈ رائٹ ڈیسک ہے جو کہ شاید پیپروں میں تو ہے مگر تھانے میں نہیں دکھ رہی، اس کو پھر سے فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی چیز رپورٹ ہوتی ہیں اور اس طرح متاثرین جو ہے وہ آپ تک، کورٹوں تک پہنچ جاتے ہیں، یہ نہ تھمنے کی وجوہات کیا ہیں سر؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ فیل ہو چکی ہوتی ہے اپنے کیس ثابت کرنے میں۔ یہ چیزیں تب رک سکتی ہیں کہ جب ہم ایسے کیسز کا، جیسے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز آئے روز بڑھتے، ان کا ایک اسپیڈی ٹرائل چلایا جائے اور ان کے لیے جو انویسٹیگیشن افسر ہیں ان کو جو ہے کاؤنسل کیا جائے، ان کو سکھایا جائے، ان کو انویسٹیگیشن کی ایڈوانس انویسٹیگیشن کے بارے میں ان کو سیمینار کنڈکٹ کروائے جائے، ان کو بتایا جائے تاکہ اسپیڈی ٹرائل چلا کے ان کو کنوکشن، جیسے ہی کسی آفنس کی کنوکشن ہوتی ہے، سزائیں ہوتی ہیں، تو وہ جرائم جو ہیں وہ کم ہو۔ یہ کیس کی جو نوعیت ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں، ایج سملر ہے، جو وکٹم ہے اس کی ایج۔ چائلڈ پروٹیکشن ادارہ کو فنکشنل ہونا چاہیے، اس وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ چائلڈ پروٹیکشن ادارہ کاش فنکشنل ہو تو یہ تمام چیزیں جو ہے چیزوں کی روک تھام کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان فدا پاکستانی کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیں ہمارے سب کراچی۔